अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना साजिद और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में निज़ाम अदल के हवाले से। तो नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में जो अदलिया का निज़ाम है और जो तरीक़ेकार है, कोई लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर उस हवाले से लेकर जो है आज हम डिटेल एंड तफसील के साथ जो है बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून भी मौजूद हैं, उनकी जो राय लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनमें हमने अक्सर औक़ात देखा है कि 10-20 साल कैद काटने के बाद जो है वो उसकी जो सज़ा होती है वो उसको जो है बरी कर दिया जाता है। तो इस तरह के भी केसेस सामने आते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म जो होते हैं, लंबे अरसे तक चलते हैं, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। और इसी तरह दीगर जो वजूहात हैं जिनमें जो मुल्ज़मान को है वो सज़ाएँ नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारे अफराद जो होते हैं वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेते हैं, कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाते। तो ऐसी कौन सी कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं और ऐसे कौन से जो कवानीन हैं जिसमें हमें पाकिस्तान में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अवरेज साहब जो कि माहिर कानून भी हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो निज़ाम कानून है और कवानीन का जो निज़ाम है उससे आप मुतमिन हैं? क्या समझते हैं किस हद तक जो है इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है और किस हद तक ये वर्किंग जो है प्रॉपरली कर पा रहा है? बिल्कुल जी, हमारे जो लॉ के अंदर लूप होल्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, जो नक्स हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इनको अल्टर करने की ज़रूरत है। और जो लेटेस्ट ज़माने के मुताबिक और मौजूदा इराक़ के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट्स करना बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है। वो इसलिए कि देखें, 1860 से जो तज़ीरात पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है और उसी के तहत सज़ाएँ दी जाती हैं। अब देखें, जो 19वीं सदी में जब ये एक्ट बनाया गया अंग्रेज़ों के दौर में, उस वक़्त कच्चे मकान थे, उस वक़्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया, जो हमारी बिल्डिंग्स अपग्रेड हुई, हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ, हमारी सोसाइटी अपग्रेड्स हुई, लोग अपग्रेड्स हुए, सोसाइटी में इल्म बढ़ा, लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पार्लियामेंट्स अपग्रेड हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो निज़ाम अदल है, हमारा जो तज़ीरात पाकिस्तान है, हमारा जो आईन पाकिस्तान है, ये जो 40 से 50 साल पुराना है, इसमें वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत थी, हमारा जो CRPC है, हमारा जो CPC है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अमेंडमेंट्स नहीं की गई। लिहाजा 150 साल पुराना ज़ाब्ता किस तरह आज के मौजूदा तकाज़ों के हम आहंग हो सकता है? किस तरह ये 150 साल बाद पेश आने वाले वक़ूए और मुकदमात पे सादिर आ सकता है? ये सोचने की बात है, हमारा प्रोसीजर तब्दील करने की बात है। हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो लॉस हैं उनके वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इनको अपडेट और रेडिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान कैसे करें जब इनकी नज़र प्लेटलेट्स पे होगी, जब इनकी नज़र ECL में नवाज शरीफ का नाम डालने पे होगी, जब इनकी नज़र सिर्फ अपने होशियत कंडों पे होगी या पॉलिटिकल स्कोरिंग पे होगी, तो ये कैसे अवाम की मफाद के लिए और निज़ाम अदल के लिए काम करेंगे? बदकिस्मती से हमारी रियासत के अंदर हमारी जो हुकूमत है वो निज़ाम अदल का जो सिस्टम है, जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, जो लॉ की अपग्रेडेशन है, वो करने में मुकम्मल तौर पे इस वक्त नाकाम नज़र आती है। ठीक, बिल्कुल सही बैरिस्टर साहब, आपने सही फरमाया, वजह फरमाया। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। डेफिनेटली पाकिस्तान के जो कानून है उसके ऊपर वर्क होना लाजमी है। काफ़ी जो अंग्रेज़ जोर के से बनाया हुआ कवानीन है वो अभी तक लागू हैं। डेफिनेटली इसमें जो है वर्क करना जो है वो लाजमी है ताकि ऑन द टाइम वक्त के साथ साथ जो है वो इसकी बेहतरी के हवाले से इक़दाम किए जा सकें। एक जो पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आपको याद होगा साने साहिवाल के हवाले से तमाम तर गवाहान मौजूद थे, तमाम तर उसकी फुटेजेस सामने आई। और इसी के साथ साथ जो दीगर चकजई केस के हवाले से बात कर लीजिए, वहाँ पे भी जो तमाम हमारे सामने सबूत और वो सारी चीज़ें आई। और इसी तरह दीगर कुछ केसेस हैं, मोटरवे ज़्यादती केस की बात कर लीजिए, और इसी तरह दीगर जो ख़वातीन के साथ रेप और इस तरह के जो ऑनर किलिंग ख़ास तौर पर उसको हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वो ख़ानदान वाले ही जो उसके वो घर वाले ही जो होते हैं वो उसमें मुकदमे में मुलव्वस होते हैं, तो उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है। इस तरह के केसेस भी सामने ली जाए तो वो भी सारे तमाम तर जो पहलू आपके सामने हैं। तो क्या समझते हैं कहाँ पे जो है वो लैक्स हैं, कहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे जो है वो मसाइल हैं कि तमाम तर सबूत, तमाम तर जो एविडेंस होने के बावजूद भी मुल्ज़मान सज़ा से बच जाते हैं?
دیکھیں جہاں تک سانحہ ساہیوال کی بات ہے یا ماڈل ٹاؤن سانحہ کی بات ہے، یہ جو ریسینٹلی اچکزئی معاملہ تھا جس میں کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا، یہ وہ 3-4 بڑے مقدمات تھے جس میں بہت بڑے پیمانے پہ ظلم و ستم اور تشدد کی انتہا کر دی گئی اور جو بربریت کی ایک تصویر پیش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مقدمات میں ریاست کی ذمہ داری ہے، ہماری کورٹس کی ذمہ داری ہے، لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی لائبلٹی ہے کہ ایسے مقدمات کو ایز ایگزامپل، ایز انسٹنس اور پریسیڈنٹ کے طور پہ ہماری سوسائٹی کے سامنے پیش کریں۔ اتنا بڑا سانحہ تھا ماڈل ٹاؤن میں، نہتی بچیوں کو، بیٹیوں کو، لوگوں کا قتل عام کیا گیا، وہاں پہ بربریت و ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، اور یہی شفافیت کا مظاہرہ ہماری لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی طرف سے سانحہ ساہیوال میں کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے، اس نے ایک جو ایم پی اے کو صرف جس کی فوٹیج بھی منظر عام پہ آ چکی تھی، موجود تھی، کہ اس نے ایک سارجنٹ کو، ایک کانسٹیبل کو جو سڑک پہ کھڑا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا، اس کو اپنی گاڑی سے کچل دیا۔ لیکن ہمارا نظام انصاف ان تینوں معاملات کو اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ سانحہ ساہیوال میں دیکھ لیں، تو آپ کے سامنے ہمارے نظام انصاف کی ایک تصویر نظر آئے گی، یہ کس قدر ناقص ہے، فرسودہ ہے اور بیکار ہو چکا ہے۔ 49 وٹنسز تھے، وہ ہاف ٹرائل ہو گئے۔ اس میں ایک آسپیکٹ جو ہے ہماری اپنی ذمہ داریوں کا بھی ہے۔ اب جو وٹنسز تھے وہ سب کے سب ہاسٹائل ہو گئے۔ یہاں پہ جو عدالت کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو شواہد آتے ہیں اس کی بیسس پہ فیصلہ کریں، اور شواہد کون اکٹھے کرے گا، ثبوت کون عدالت کے سامنے پیش کرے گا، یہ ہماری لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کریں گی۔ اور وہ کس کے تحت کام کرتی ہیں؟ وہ ہماری حکومت کے تحت کام کرتی ہیں، وہ ہماری ایگزیکٹو کے تحت کام کرتی ہیں۔ لہٰذا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جب تک آپ پراپرلی چلان، پراپرلی انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن کے پروسیس کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے، چاہے وہ سانحہ ساہیوال ہو، چاہے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، یا وہ سارجنٹ کا کیس ہو، آپ کو کبھی بھی جوڈیشل سسٹم کے اندر انصاف نہیں مل سکتا۔ ٹھیک، بریسٹر صاحب، آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ڈیفینیٹلی ہم نے بڑی ڈیٹیل اور بریفلی جو ہے بات کی ہے پاکستانی قوانین کے حوالے سے، تو کہیے گا کیا سمجھتے ہیں پاکستانی قوانین میں کس طرح جو ہے اصلاحات کی جا سکتی ہیں، کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیا کیا اقدامات کرنا ضروری ہے تاکہ ایک عام سائلین کو، جو عام ایک فرد ہے، عام پاکستان کا شہری ہے، اس کو جو ہے بر وقت جو ہے انصاف کی جو ہے فراہمی ممکن بنایا جا سکے؟ دیکھیں جہاں تک ہمارے جوڈیشل سسٹم کی بات ہے، نظام عدل کی بات ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پرابلمس ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے، جس طرح ہمارا پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے، اور ایک بڑا مشہور و معروف ایک مقولہ بولا جاتا ہے لیگل لینگویج میں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، انصاف میں تاخیر ناانصافی کے مترادف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر، پاکستان کے نظام عدل کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ تحریری حربے ہیں، اور کورٹس کی طرف سے جو ڈیٹس پہ ڈیٹس دی جاتی ہیں، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں، جتنے بھی اگریوڈ پارٹیز ہیں یا وکٹمس ہیں، وہ مختلف تحریروں پہ جب کورٹس کے سامنے جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ اپنی رقم کا صرف کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ وکلا کی فیسز ہیں، پھر اس کے بعد منشی حضرات جو کلرکس ہیں ان کی فیسز ہیں، عدالت کے اندر ان کو مقدمات کی پیروی کرنا پڑتا ہے، پورا دن وہ عدالت کے اندر وہاں پہ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا نظام عدل ہے، اس میں جو ایک تحریر ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نظام عدل کے اندر لوپ ہولز ہیں، جو اس کے اندر ڈی میرٹس ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم، میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ یہ وکٹمس کو بوسٹ اپ کرے یا وکٹمس کو موٹیویٹ کریں، بلکہ اس کے اندر اتنے زیادہ فلاز ہیں، اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں، اور الٹیمیٹلی جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ اکیوز کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکیوز پرسنز جو ہیں وہ کورٹ میں کافی حد تک ان کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن جو وکٹمز ہیں اس کے لیے ہمارے نظام عدل کے لیے عدل میں کوئی خاصی کوئی افیکٹو سسٹم نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محترم آئی کا ایک بڑا مشہور و معروف مقدمہ تھا، گزشتہ روز میں اسے ایک نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے 14 سے 15 سال لگ گئے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے، انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے، اور اس دوران جو وکلا کا، اس دوران جو پولیس آفیسرز کا جو میرے ساتھ رویہ تھا، وکلا نے جو مجھے بھرپور میری سپورٹ کی،
لیکن پولیس کی طرف سے جو سپورٹ مجھے درکار تھی وہ نہیں کی گئی، اور پولیس والے اکثر میرا تمسخر بھی اڑاتے تھے اور میری طرف دیکھ کے ہنستے بھی تھے کہ یہ وہ خاتون ہے جو گزشتہ 14-15 سالوں سے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ تو بہت سارے ہماری اس طرح کی بہنیں ہیں، بیٹیاں، اس معاشرے کی مائیں ہیں جن کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، لیکن عدالتیں ان کو انصاف نہیں دیتی۔ جوڈیشل سسٹم کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہیں، وہ گیو اپ کر دیتی ہیں اور اپنے مقدمات واپس لے لیتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے نظام انصاف کو اور ہمارے نظام عدل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بینگ اسٹوڈنٹ آف لا آپ مجھ سے پوچھے تو میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور یہ ہمارا نظام عدل لوگوں کے درمیان انصاف کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بیٹا ہے اس کا انصاف جو ہے وہ اپنے جو بیٹا ہے وہ اپنے دادا کے انصاف کے لیے کھڑا ہے، اور پھر اس کے علاوہ 3 سے 4 پیڑھیاں، 4 نسلیں سول مقدمات چلتے رہتے ہیں، 25 سال، 30 سال، 35 سال۔ تو یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ ہمارا آئین کا آرٹیکل 37 اس چیز کی گواہی کرتا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سپیڈی جسٹس کو انشور کرے، انیکسپینسو جسٹس کو انشور کرے، لیکن بدقسمتی سے یہ وہ کاغذ کے پھول ہیں جن سے آج تک خوشبو نہیں آئی، اور صرف جو فوری انصاف انہی کیسز میں ملتا ہے جو میڈیا میں لائم لائٹ میں آتے ہیں، لوگوں کی توجہ جن کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آرڈنری کیسز ہیں، ڈیلی بیسس پہ جو دائریاں ہوتی ہیں، مقدمات فائل کیے جاتے ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ بریسر صاحب، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وقت نکالا۔ ڈیفینیٹلی ناظرین آپ نے سنا بریسر صاحب کی زبانی، پاکستان میں جو قوانین کی اصطلاحات ہیں وہ ناگزیر ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انگریز دور کا جو قانون ہے وہ لاگو ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ پیچیدگیاں ہیں، تضاد ہیں، جس کی وجہ سے ملزمان جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سزائیں نہیں ملتی، وہ مختلف قسم کے جو پہلو اپناتے ہوئے سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو لمبا ایک پروسیجر ہے جو عدلیہ کے اوپر ایک لمبا بوجھ ہے، ایک عدالت میں 100-150 کیسز جو لگے ہوتے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ ڈالی جاتی ہے، اور جو خاص طور پہ عام غریب طبقہ جو شہری ہیں وہ خدا نخواستہ کبھی عدالتوں کے چکر میں پڑ جائے تو اس کی ساری جمع پونجی اس میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی تمام قوانین کے حوالے سے اصلاحات لانا لازمی ہے تاکہ پاکستان میں قانون کی جو ہے پاسداری اس کو جو بہتر بنایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انصاف کی فراہمی ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔